سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بار پھر اپنے پروگرام آئے نماز سیکھے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں بہت اچھی معلومات سیکھتے ہیں۔ آج بھی ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر بات کریں، درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی غفران بھائی، کیا ٹاپک ہے؟ اور آپ نے کہا کہ آج بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ٹاپک لے کر آئے ہیں، کیا باتیں ہمارے بچوں کو سکھانے آپ جا رہے ہیں۔ جی پیارے پیارے بچوں، آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں غسل کا طریقہ۔ کچھ بچے غسل کو بالکل آسان سمجھتے ہیں، جسم پر پانی ڈال دیا، صابن لگا لیا، اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا غسل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں بھی ہمارے دین نے ہمارے لیے بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ نے جو بات کہی ہے نا غفران، کہ کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ بھائی چلے غسل کے لیے کیا کیا ضروری ہے، پانی، صابن اور تولیہ ہیں، پانی ہو، صابن ہو، تولیہ ہو، غسل ہو جائے گا۔ اب جناب جیسے چاہیں غسل، جیسے چاہیں صابن لگائیں، جیسے چاہیں پانی ڈالیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سمجھ سے باہر اب کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ جو ہے جیسے چاہیں غسل کرتے ہیں، جتنا چاہیں صابن لگاتے ہیں۔ تو ہمارا دین ہمارے لیے بہترین رہنمائی فرما رہا ہے اس معاملے میں بھی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے توجہ کے ساتھ آج کا پروگرام ضرور دیکھنا ہے، جس میں غفران رضا ہمیں سکھانے کے لیے جا رہے ہیں غسل کا طریقہ، اور غسل سے متعلق بہت پیاری پیاری باتیں بھی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کب غسل کرنا سنت ہے، کب غسل کرنا مستحب ہے، اور انہوں نے ان چیزوں کو یہاں پر جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے۔ کچھ چیزیں ذکر بھی کی ہوئی ہیں، لیکن غسل کے طریقے کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا ہے بورڈ پر۔ تو لگتا ہے کہ وہ آپ کو اس کے بارے میں بہت پیاری پیاری باتیں زبانی ہی بتائیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ پیارے بچوں سننا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ غسل کرنے میں غلطیاں کرتے ہیں، غسل کا طریقہ صحیح ان کو آتا نہیں ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم سیکھ سکیں گے کہ پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، ہم بہترین طریقے سے کس طرح سے نہا سکتے ہیں، اور اس سے متعلق بہت ہی پیاری پیاری باتیں انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے۔ جی غفران بھائی، سب سے پہلے کیا ہم سکھائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ غسل کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ غسل کن کن موقع پر کرنا سنت ہے۔ زبردست، یعنی غسل کب کرنا سنت ہے، بہت بہترین بات ہے، زبردست۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا غسل کب کرنا مستحب ہے۔ ہاں، یہ بھی بڑی زبردست بات ہے بھائی، مستحب کب ہے، سنت کب ہے، اور طریقہ کیا ہے۔ بہترین طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں نہانے اور غسل کرنے کے ٹاپک کو۔ تو پیارے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ پروگرام کو دیکھنا اور سننا اور سمجھنا ہے۔ جی غفران بھائی، سب سے پہلے جب ہم غسل خانے میں داخل ہوں گے تو پہلے الٹا قدم رکھیں گے، پھر سیدھا قدم۔ بہترین بات ہے، پہلے الٹا قدم داخل کرنا ہے، پھر سیدھا قدم داخل کرنا ہے۔ پہلے کون سا قدم داخل کرنا ہے؟ الٹا قدم۔ الٹا، اس کے بعد سیدھا۔ اور مسجد میں جاتے ہیں تو پہلے کون سا قدم رکھتے ہیں؟ سیدھا، ماشاءاللہ۔ اور مسجد سے جب نکلتے ہیں کون سا قدم نکالتے ہیں؟ الٹا قدم نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہترین بات ہو گئی۔ اچھا، جب گھر میں داخل ہوں گے تو کون سا قدم داخل کریں گے؟ سیدھا قدم داخل کریں گے۔
اور جب گھر سے نکلیں گے تو کون سا قدم نکالیں گے؟ الٹا قدم نکالیں گے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب کسی اچھی جگہ پر داخل ہوں گے تو سیدھا قدم داخل کریں گے, اور جب ناپسندیدہ جگہ پر واش روم جا رہے ہیں, غسل خانے میں جا رہے ہیں, باتھ روم میں جا رہے ہیں, تو کون سا قدم داخل کرنا ہے؟ الٹا قدم داخل کرنا ہے. اور باہر نکلتے وقت کون سا قدم داخل کرنا ہے؟ سیدھا قدم نکالنا ہے. باہر نکلتے وقت سیدھا قدم نکالنا ہے. بہترین ہو گیا ہے. جی غفران بھائی آگے. لیکن غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے دعا ضرور پڑھنی ہے. دعا ضرور پڑھنی ہے. غفران بھائی یہ بتا دیجئے کہ غسل خانے کی دعا کیا ہے؟ جب آپ واش روم میں داخل ہوتے ہیں تب آپ یہ دعا پڑھیں, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. یہ دعا ہمیں پڑھا بھی دیجئے اور تاکہ یاد ہو جائے. جی غفران بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے, آپ کو تو ماشاءاللہ یاد ہے, سارے بچوں کو یاد نہیں ہوتی ہے. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی جو دعا ہے, واش روم میں داخل ہونے کی جو دعا ہے, تو وہ دعا پڑھا دیں, ٹھیک ہے نا, چند بار پڑھا دیں تاکہ ہمارے بچوں کو, جو ہمارے بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی یاد ہو جائے نا. جی غفران بھائی. اللہم اللہم انی انی اللہم اللہم انی اعوذ بکا اعوذ بکا اللہم اللہم انی اعوذ بکا من اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. اب آپ میں سے کون سنائے گا یہ دعا؟ ہاں بھائی اب امتحان ہو گیا آپ کا, کون سنائے گا دعا؟ جی معین آپ سنائیں گے؟ جی سنائیے. اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. ماشاءاللہ, دوبارہ پڑھیں. اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں بھائی اور کون سنا رہا ہے؟ چلیں آپ سنائیں. اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں بھائی اور کوئی؟ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث. پڑھیں. من الخبث. شاباش. من الخبث والخبائث. جی دوبارہ سنائیے. اللہم انی اعوذ بکا من الخبث. شاباش. من الخبث والخبائث. خا ہے نا اس میں, والخبائث. شاباش. انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو بہتر بھی ہو جائے گی, یاد بھی ہو جائے گی. تو پیارے بچوں, یہ ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے, بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے. تو جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوں تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں, جیسا کہ آپ کو غفران رضا نے بھی بتایا کہ آپ پہلے الٹا قدم داخل کریں گے, پھر سیدھا قدم داخل کریں گے واش روم میں. یہ احتیاطوں میں سے ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے اپنی اس کی ہیبٹ بنائیں, عادت بنائیں, تاکہ اگر یہ ہماری عادت میں شامل ہو جائے گا تو ہمیں اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی, اور جن نقصانات سے ہم اس دعا کو پڑھ کر بچ سکتے ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ان بلاؤں سے, مصیبتوں سے بھی محفوظ فرمائے گا. اب الٹا قدم داخل کر لیا, سیدھا قدم داخل کر لیا, اب کیا ہوگا؟ اب ہم غسل کی نیت کریں گے. غسل کی نیت کر لیں گے, ٹھیک ہے جی. پھر ہم غسل شروع کریں گے, اور غسل کرتے وقت یہ دھیان رکھیں گے کہ آپ کا منہ یا آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ بہت بہترین احتیاط ہے. اس میں بچے احتیاط نہیں کرتے, انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ قبلہ رخ کہاں پر ہے, کیا ہے. گھوم گھوم کر چاروں طرف رخ کر کے اگر غسل کر رہے ہیں تو یہ طریقہ بھی درست نہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ شاور پر, اگر آپ فوارہ لگا ہوا ہے, شاور لگا ہوا ہے, اور اگر اس کے سامنے آپ
رک کر کے وہ کرتے ہیں غسل کرتے ہیں تب بھی اس بات کا دھیان رکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو شاور ہے وہ قبلے کی جانب لگا ہوا ہے یا قبلے کی اگینسٹ سائڈ پر لگا ہوا ہے، تو یعنی قبلے کی سامنے والی جو سائڈ ہوتی ہے اس طرف لگا ہوا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں یہ ہوگا کہ یا تو آپ کا رخ قبلے کی جانب ہو جائے گا یا آپ کی پیٹھ قبلے کی جانب ہو جائے گی، تو اس میں بھی احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے ٹھیک بتایا، بہت اچھی بات بتائی جی۔ سب سے پہلے ہم دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 بار دھوئیں گے، پھر جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسے ہی وضو کریں گے۔ یعنی غسل سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اچھا، پاؤں دھونے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاؤں آپ جب اگر وہی پانی جمع ہو رہا ہے نا جہاں آپ نہا رہے ہیں، تو پھر پاؤں وہاں پر نہ اس وقت وضو میں نہ دھوئیں، بعد میں وہاں سے ہٹ کر پاؤں دھو لیں۔ لیکن اگر پانی وہاں سے بہہ رہا ہے، وہاں جمع نہیں ہو رہا ہے، آج کل تو ظاہر ایسا ہی ہوتا ہے، ٹائل وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ہے نا، تو اس کی وجہ سے پانی وہاں جمع نہیں ہوتا، تو اس کے بعد پھر آپ اگر تو پاؤں بھی اگر دھو لیتے ہیں وضو کے اندر تو یہ بھی بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی غفران بھائی۔ پھر ہم سیدھے کاندھے پر 3 بار پانی بہائیں گے، پھر الٹے کاندھے پر 3 بار پانی بہائیں گے، پھر ہم سر پر پانی بہائیں گے اور پھر پورے بدن پر پانی بہائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کوئی صابن وغیرہ نہیں لگانا، شیمپو صابن سے پانی ڈالنا ہے؟ نہیں لگائیں گے، لگائیں گے نا، تو اس میں یہ ہے یعنی کہ آپ ضرورتاً شیمپو سر پہ لگا رہے ہیں، صابن لگا رہے ہیں، پورے جسم پر آپ جو ہے صابن سے نہا رہے ہیں، تو وہ آپ جہاں جہاں پر گندگی دور کرنے کے لیے اور جسم کو صاف ستھرا کرنے کے لیے جہاں پر بھی صابن شیمپو استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ دیکھیں، صفائی جو ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے۔ صفائی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ جی ہاں بالکل، تو اس بات کا دھیان رکھیں، ہم نے غسل کرنا ہے، غسل کی رسم ادا نہیں کرنی، یہ بول دیا چلو بھائی میں نے نہا لیا، آسان کر لیا گھر والوں پر، یہ نہیں، بلکہ اپنے جسم کو صاف کریں، اپنے سر کو صاف کریں، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو صحیح طریقے سے صاف کریں، اپنے پاؤں اچھی طرح سے دھوئیں تاکہ ان میں گندگی ہو، میل کچیل ہو، آلودگی ہو تو وہ صاف ہو سکے۔ مقصد یہ ہوتا ہے نا، تو اسی لیے صرف پانی انڈیلنے کا نام غسل نہیں ہے بلکہ پاکی حاصل کرنے کا نام ہے غسل، تو اسی لیے صاف ستھرے آپ جب ہوں گے تو یہ غسل کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے، نظافت یہ صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو آپ نے غسل اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کو صفائی حاصل ہو۔ تو اگر آپ صابن شیمپو وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد آپ پانی جسم پر پورے بہا سکتے ہیں، لیکن طریقہ کار وہی رکھیں جو آپ کو غفران رضا نے بتایا ہے کہ 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہا دیں، 3 بار الٹے کندھے پر پانی بہا دیں، اور اس کے بعد سر سے پورے جسم پر پانی بہا دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے غسل کرنے کا طریقہ۔ السلام علیکم غفران بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالسبحان ہے۔ جی عبدالسبحان بھائی، اگر کوئی بارش میں نہ رہا ہے تو وہ بھی ایسے ہی کرے گا جیسے آپ نے بتایا؟ اگر بہتا پانی ہے، جیسے بارش کا تو بہتا پانی ہوتا ہے، تو اگر وہ تھوڑی دیر رکا رہا وہاں پر تو اسے اب یہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ جو 3 بار بہانے کا ہے نا، یہ پھر ضروری نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ بارش میں یا شاور میں جیسے پانی بہہ رہا ہے، اگر تھوڑی دیر آپ رکے رہے نا اس کے اندر بارش میں ہی، بہتے پانی میں ہی، تو پھر اب آپ کو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 بار بہائیں، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر رکے رہیں گے تو کیونکہ اصل مقصد ہے کہ پانی اچھی طرح سے آپ کے جسم پر بہہ جائے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے، تو پانی تو بہہ جائے گا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اگر آپ بارش میں نہا رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کو 3 بار پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید محمد حنین رضا ہے۔ جی حنین بھائی، اگر ہم غسل کر لیں تو اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہے یا ہم غسل کے بعد ڈائریکٹ نماز پڑھ لیں؟ ہاں غفران، یہ دیکھیں جب سوال یہ پوچھ رہے ہیں نا، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا غسل کے بعد نماز فوراً پڑھ سکتے ہیں؟ کیا غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ اگر یہ اس وقت جب کہ وہ غسل میں وضو نہیں کر رہے، ڈائریکٹلی غسل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
اب ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا ہم ڈائریکٹلی نماز وغیرہ پڑھنا چاہیں جن کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے تو کیا ہم وہ ڈائریکٹلی وہ عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھنا، قرآن کو چھونا وغیرہ، یا پھر وضو الگ سے کرنا پڑے گا؟ یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، ان کو ذرا آپ جواب دیں اس کا۔ مین بھائی جب آپ غسل کرتے ہیں تو آپ کو وضو میں جو اعضاء دھونے ہوتے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے دھل جاتے ہیں، تو آپ کو غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے، آپ فوراً بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، یعنی کہ دیکھیں وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، بالکل ٹھیک، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ماشاءاللہ، دونوں پاؤں ٹکنوں سمیت دھونا۔ ارے ماشاءاللہ بھائی، آپ کو تو وضو کے فرائض بالکل ٹھیک طریقے سے یاد ہیں، ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں یہ جو وضو کے فرائض ہیں نا، آپ غسل میں بھی تو دھل جاتے ہیں نا، آپ پانی پورے جسم پر ڈال رہے ہو، آپ کا چہرہ بھی دھل رہا ہے، آپ کا سر بھی دھل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ بھی دھل رہے ہیں اور پاؤں بھی دھل رہے ہیں، تو یہ سارے اعضاء تو غسل میں دھل جاتے ہیں، تو لہٰذا اب آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز ہوتی ہے، اس کی میں وضاحت کر دوں۔ آپ نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز ہو گئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے آپ واش روم چلے گئے، یا زخم سے خون نکل آیا، یا آپ نہانے کے بعد سو گئے، جن چیزوں ایسی حالت پر سو گئے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب اس کے بعد آپ کو پھر دوبارہ سے کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی ہے تو آپ غسل کے بعد فوراً وضو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی غفران بھائی۔ پیارے بچوں، غسل کی احتیاطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس جگہ پر غسل کریں کہ جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے، نظر نہ پڑ سکے، دروازہ جو غسل خانے کا ہے، واش روم کا ہے، وہ بند کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور ایسی جگہ پر غسل کرنا چاہیے جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ایان ہے۔ جی ایان بھائی۔ غفران بھائی، میرا سوال یہ ہے، جو بچے غسل خانے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ کرنا صحیح ہے؟ غسل خانے میں، واش روم میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی کچھ لوگ تو ایسا ہوتا ہے، سنا ہے، موبائل لے کے جاتے ہیں جی۔ واش روم میں، موبائل لے کے جاتے ہیں، اب موبائل پر باتیں کر رہے ہیں، یہ طریقہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا بھائی۔ اچھا، اسی طرح سے اب باہر والے سے بھائی خوب گپے لگ رہی ہیں، خوب باتیں ہو رہی ہیں واش روم کے اندر، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے پیارے بچوں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ کو ضرورت پڑ گئی، صابن کی ضرورت پڑ گئی، تولیے کی ضرورت پڑ گئی، کوئی اس طرح کی چیز پڑ جاتی ہے ضرورت، اور ضرورتاً اگر آپ نے کسی کو آواز دے دی، امی کو آواز دے دی، یا کوئی کام پڑ گیا آپ کو، تو آپ نے کوئی بات کر لی تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ایمرجنسی والی صورت میں۔ لیکن اس کے علاوہ کوشش کریں کہ بات چیت نہ کریں، خاموشی کے ساتھ جس کام کے لیے آپ آئے ہیں وہ کام کریں۔ آپ نظافت کے لیے، پاکی کے لیے آئے ہیں تو آپ کو وہ کام کرنا چاہیے، فالتو باتیں نہیں کرنی چاہیے، یا بلا وجہ، یعنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور باتیں کر رہے ہیں تو یہ اچھا کام نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں بتایا غسل کا طریقہ غفران رضا نے، اسی طرح سے نہائیں اور اسی طرح سے غسل کریں تاکہ ہم درست طریقے سے غسل کرنے والے لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام معین ہے۔ جی معین بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ بچے غسل خانے میں بہت زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ غسل خانے میں زیادہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں حساب ہوگا، پانی کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں حساب ہوگا، اسی لیے غسل خانے میں زیادہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، پانی اللہ پاک کی نعمت ہے، اس کو زیادہ ضائع نہ کریں۔ مطلب جیسے آپ کو پاکی حاصل کرنی ہے، آپ کو نظافت، صفائی ستھرائی حاصل کرنی ہے تو آپ کریں، جتنی نیڈ ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا تو پانی اب استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں۔ اب بچوں کو جب نلکا مل جاتا ہے نا
تو اب تو جناب وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں اس کو. اب جناب وہ نلکا کھول دیا اور یہ پانی کی دھاریں بہ رہی ہیں, پانی ضائع ہو رہا ہے اور یہ خوش ہو رہے ہیں جناب, ٹھیک ہے, پانی میں چھپاکے مار رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, کہہ لگا رہے ہیں. تو بھائی یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا ہے, اس کی قدر کرنی ہے, کیونکہ اس کی قدر آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی, ان سے اس نعمت کا آپ اندازہ, ان سے اس نعمت کا احساس, ان سے اس نعمت کی قدر آپ پوچھئے, اس کی قیمت پوچھئے کہ کتنی قیمت ہے. تو اسی لیے اس پانی کو ضائع مت ہونے دیں. ہاں جہاں ضرورتاً استعمال کرنا ہے وہاں ضرورتاً استعمال کریں, لیکن پانی کو ضائع نہ ہونا. ٹھیک ہے پیارے بچوں, اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. جی غفران بھائی, اب آپ نے یہ لکھا ہے کہ کب غسل کرنا سنت ہے, یہ کیا ہے ذرا بچوں کو سمجھائیں. جی یعنی کن کن موقع پر غسل کرنا سنت مبارکہ ہے. جی جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے. ہاں پیارے بچوں, دیکھیں جمعہ کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے نا. جمعہ مومنوں کی کیا ہے؟ جمعہ مسلمانوں کی کیا ہے؟ جمعہ مسلمانوں کی کیا ہے؟ عید ہے. ویسے تو 2 عیدیں ہوتی ہیں, کون کون سی؟ جمعۃ نہیں, بقرعید اور عید الاضحیٰ رمضان عید. عید الفطر بھی کہتے ہیں, عید الاضحیٰ. نمبر 1 عید الفطر, نمبر 2 عید الاضحیٰ. یہ 2 عیدیں تو ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کی بہت ساری عیدیں ہیں. صرف یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کی 2 ہی عیدیں ہیں, بلکہ مسلمانوں کے لیے تو اور بھی عیدیں ہیں, ہے نا. اللہ پاک کی نعمت ملے وہ بھی عید کا دن ہے, اور جمعہ بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہے. اور مسلمانوں کی سب سے بڑی عید کون سی ہے بتائیں, کون سی ہے؟ عید میلاد النبی. عید مسلمانوں کی سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ عید میلاد النبی. ہاں, عید میلاد النبی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو مسلمانوں کی بہت بڑی عید ہے. عید الفطر, عید الفطر, عید الاضحیٰ, جمعہ, عید میلاد النبی, ہے نا, یہ ساری مسلمانوں کی عیدیں ہیں. جمعہ بھی مسلمانوں کی عید ہے نا. تو مسلمان اہتمام کرتے ہیں بہت زیادہ, اس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, جمعہ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. تو جمعہ کے دن غسل کر کے صاف ستھرا ہو کر نماز کے لیے جانا, اس کی تو بہت فضیلتیں ہیں, فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے پیارے بچوں کہ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کریں, ٹھیک ہے. جمعہ کے دن غسل کریں, صاف ستھرا لباس پہنیں اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعہ کی نماز کا اہتمام کریں, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں, تو انشاءاللہ آپ کو بہت اس کی برکتیں ملیں گی, ٹھیک ہے. تو جمعہ کے دن غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. جی, دوسری کیا بات ہے؟ دوسری ہے عید کے دن غسل کرنا سنت ہے. یہ عیدین آپ نے لکھا ہے, عیدین ہے یا عید ہے, کیا ہے؟ عیدین سے مطلب ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ہاں, یعنی 2 عیدوں کو عیدین کہتے ہیں نا. 2 عیدوں کو کیا کہتے ہیں؟ عیدین. تو ایک تو جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہو گیا, ٹھیک ہے. عیدین کے لیے غسل کرنا سنت ہو گیا. تو عید الفطر, عید الاضحیٰ, دونوں کے لیے جو ہے وہ غسل کیا جائے گا, ٹھیک. اور عرفہ کے دن, عرفہ کے دن, یہ عرفہ کا دن کون سا ہے؟ یہ 9 ذی الحجہ ہوتا ہے. تو 9 ذی الحجہ ہے نا. 9 بھائی بقر عید سے 1 دن پہلے. بقر عید کون سی تاریخ کو ہوتی ہے؟ 10 ذی الحجہ. جی ہاں, 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے نا بقر عید. تو 9 ذی الحجہ جو ہوتا ہے وہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے, جب مسلمان وقوف عرفہ کرتے ہیں. تو وہ جو عرفہ کا دن ہے نا 9 ذی الحجہ, جب حاجی عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں, ٹھہرتے ہیں وہاں پر, تو وہ جو دن ہوتا ہے نا 9 ذی الحجہ ہوتا ہے. تو 9 ذی الحجہ کو بھی غسل کرنا, عرفہ کے دن غسل کرنا, یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. جی, احرام باندھتے وقت, احرام باندھتے وقت بھی غسل کرنا سنت ہے, ٹھیک ہے. یعنی جب احرام باندھنے کا آپ کا ارادہ ہے نا کہ اب میں احرام پہننے لگا ہوں, تو احرام پہننے سے پہلے غسل کر لینا, پھر احرام باندھنا. احرام پتہ کیوں باندھا جاتا ہے؟ کیوں باندھتے ہیں؟ نہیں معلوم؟
آپ بتائیں کسے کہتے ہیں؟ احرام کسے کہتے ہیں؟ یہ تو اور سوال آ گیا بھائی غفران. ہم تو پوچھ رہے تھے کہ احرام کس لیے باندھا جاتا ہے. عبدالسبحان نے پوچھ لیا کہ احرام ہوتا کیا ہے. آپ نے تو باندھا تھا نا احرام, باندھا تھا احرام. تو آپ ذرا ان کو بتائیں, آپ تو ماشاءاللہ حاجی بھی ہیں, حج بھی آپ نے کیا ہے, آپ بتائیں ان کو بھائی احرام کیا ہوتا ہے اور کیوں باندھتے ہیں, یہ بھی بتا دیں تاکہ ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو جائے. احرام یہ دو چادروں کا نام ہے. جب حاجی جب جاتے ہیں نا حج و عمرہ کرنے کے لیے تو یہ دو چادروں کو باندھتے ہیں. یعنی سلاوا لباس تو پہنتے نہیں ہیں جو حج و عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا, سلاوا لباس نہیں پہنتے, وہ دو چادریں پہنتے ہیں, ایک تہبند کے طور پر باندھتے ہیں پہنتے ہیں اور ایک اوپر لے لیتے. یہ دو چادریں ہوتی ہیں, ان کو احرام کہتے ہیں. عام طور پر یہ سفید کلر کی ہوتی ہے, وائٹ ہوتی ہے, ان کو احرام کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا طواف کر رہے ہوتے ہیں جو ہے نا, سعی کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں جو حج و عمرہ کرنے والے, تو وہ حاجی کہلاتے ہیں عام طور پر, عمرہ کرنے والے کہلاتے ہیں. انہوں نے جو ہے احرام کی چادریں پہنی ہوتی, تو اس کو کہتے ہیں احرام پہننا. کیا کہتے ہیں؟ احرام پہننا. شاباش, احرام پہننا کہتے ہیں. اب احرام باندھتے وقت کیا کریں گے؟ غسل کریں. یعنی جس کا ارادہ ہے کہ میں احرام باندھوں تو پہلے وہ کیا کریں گے؟ غسل کریں گے. ٹھیک ہے نا, نہائیں گے, غسل کریں گے, اس کے بعد احرام پہنیں گے. تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے. جی غفران بھائی. چونکہ اب ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے اسی لیے ہم یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں. پھر اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آگے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام آئے نماز سیکھیں, جس میں ہم نے بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھی. اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے. مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.